تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سنتے ہی ذہن میں بہادری اور جنگی حکمت عملی کی تصویر بن جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم جرنیل کی بات کریں گے جنہیں دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانتی ہے، خالد بن ولید۔ لیکن ان کی کہانی صرف جنگوں اور فتوحات کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی کی داستان ہے، اور یہ سب ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتی ہے کہ اسلام کا ایک شدید ترین مخالف آخر اس کا سب سے نڈر محافظ کیسے بن گیا؟ آئیے اس حیرت انگیز سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو خالد کی زندگی کا جو پہلا باب ہے، اس کا عنوان ہے احد کا میدان جنگ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کون تھے اور مسلمانوں کے لیے کس قدر بڑا چیلنج تھے۔ خالد کا تعلق مکہ کے ایک بہت ہی معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی طور پر ذہین اور بہادر تھے، اور ان کی گھڑ سواری اور تلوار بازی، اس میں تو انہیں ایسا کمال حاصل تھا کہ بڑے بڑے جنگجو ان کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ خالد کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ ہے یہ تضاد۔ ایک طرف وہ مکہ کے جنگجو تھے، اسلام کے سخت ترین مخالفین میں سے ایک، اور پھر دوسری طرف وہ اسلام کے سب سے عظیم محافظ بن گئے۔ ایک طرف جنگ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، تو دوسری طرف موتا اور یرمک جیسی فیصلہ کن جنگوں میں اسلام کو تاریخ ساز فتوحات دلوائیں۔ خاص طور پر جنگ احد کی بات کریں تو یہ خالد کی شاندار جنگی حکمت عملی ہی تھی جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ انہوں نے ایک نازک موقع پر مسلمانوں کی صفوں کو توڑ کر انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ ان کی فوجی ذہانت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ لیکن احد کی فتح کے بعد خالد کے دل میں ایک اور جنگ شروع ہو چکی تھی، ایک ایسی اندرونی کشمکش، ایک ایسی تبدیلی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ آخر اس دین میں ایسی کون سی طاقت ہے، یہ مسلمان شکست کھانے کے باوجود ٹوٹتے کیوں نہیں؟ ہر آزمائش کے بعد یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کیسے ابھرتے ہیں؟ یہ سوال ان کے ذہن میں بار بار گردش کرنے لگا۔ تو ان کی تبدیلی کا یہ سفر کئی اہم مراحل سے گزرا۔ جنگ احد میں اس فیصلہ کن کردار کے بعد انہوں نے اسلام کی سچائی پر گہرائی سے سوچنا شروع کیا۔ آخرکار حق کی تلاش انہیں مکہ سے مدینہ لے آئی، اور وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی خالد بن ولید کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ اب ان کی تلوار اللہ کے لیے اٹھنے والی تھی، اور دنیا نے انہیں ایک نئے روپ میں دیکھا، سیف اللہ کے روپ میں۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، سوچے کتنا عظیم لقب ہے، اور یہ لقب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو ان کی بے مثال بہادری اور اسلام کے لیے غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں عطا فرمایا تھا۔ اور ان کی بہادری کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو جنگ موتا کو یاد کیجیے، جہاں 3 مسلمان سپہ سالار شہید ہو چکے تھے اور فوج کی کمان خالد نے سنبھالی۔ وہ اتنی شدت اور بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں ایک کے بعد ایک 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ 9 تلواریں! یہ ان کی ہمت اور طاقت کی ایک ناقابل فراموش مثال ہے۔ اب ذرا یرموک کی جنگ پر آتے ہیں۔ یہاں خالد کی جنگی ذہانت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کا سامنا ایک بہت بڑی رومی فوج سے تھا۔ خالد نے کیا کیا؟ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے خیموں کی جگہ بدلیں تاکہ دشمن کو یہ دھوکا ہو کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نئی فوج آ گئی ہے۔ بس اس ایک چال نے رومیوں کے حوصلے ایسے پست کیے کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تو دیکھیے، خالد کی زندگی صرف جنگی کارناموں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی طاقت کا ایک بہت گہرا سبق ہے۔ اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ خالد بن ولید کا یہ پختہ یقین تھا کہ اصل طاقت ہتھیاروں یا فوج کی تعداد میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ حقیقی طاقت تو ایمان اور اللہ پر کامل یقین سے آتی ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ ہر میدان میں اترتے تھے۔ تو خالد کی زندگی سے ہمیں کچھ بہت گہرے سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی کا ماضی اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ دوسرا، سچائی کو پہچان کر خود کو بدلنے کا فیصلہ دراصل عزت کی بات ہے۔ ان کی کہانی یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے میں ہے، اور آخر میں یہ کہ جب آپ خلوص نیت سے کوئی خدمت کرتے ہیں تو وہی آپ کو ہمیشہ کے لیے بلند مقام عطا کرتی ہے۔
خالد بن ولید کی کہانی ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں حق اور سچائی کو پہچاننے سے بڑا اور کون سا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف اس کی اپنی تقدیر بدل دے بلکہ آنے والی نسلوں کی تاریخ بھی بدل دے۔